حالیہ کچھ سالوں میں لفظ کولیسٹرول کا بہت چرچا ہے۔ آپ نے یہ لفظ متعدد بار سنا ہوگا۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر کولیسٹرول اور کولیسٹرول فری اور اس طرح کے دوسرے الفاظ کی تکرار ہوتی رہتی ہے، اور جہاں بھی چکنائی کا ذکر آتا ہے تو کولیسٹرول کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کولیسٹرول آخر ہے کیا، خون میں کولیسٹرول کہاں سے آتا ہے، اور کولیسٹرول غذا کی کن کن اشیاء میں پایا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کولیسٹرول موم کی طرح چکنا مادہ ہے جو ہمارے جسم میں جگر میں تیار ہوتا ہے اور ہماری غذا سے حاصل ہو کر خون میں ذرات کی شکل میں شامل ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول کی معمول کی مقدار ہمارے جسم کی ساخت میں شامل خلیوں یعنی سیلز کی نشو و نما اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ مختلف ہارمونز کی تیاری اور نظام ہاضمہ کی کارکردگی کا بھی اہم جزو ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم میں حرارت یعنی ہیٹ پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خون میں کولیسٹرول ایک مقررہ حد تک رہے تو ہر چیز معمول کے مطابق کام کرتی ہے، تاہم اگر یہ مقررہ حد سے بڑھ جائے تو بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں اور جسم کے مختلف اعضاء خصوصاً دل، دماغ اور شریانوں پر بہت منفی اثر پڑتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ خون میں کولیسٹرول کہاں سے آتا ہے۔ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کسی حد تک ہماری غذا پر منحصر ہے، لیکن اس کا زیادہ تر انحصار ہمارے جگر میں اس کی پیداواری صلاحیت پر منحصر ہے۔ یہ سمجھیں کہ جگر کولیسٹرول پیدا کرنے کی فیکٹری ہے، اور کچھ لوگوں میں یہ فیکٹری موروثی طور پر ضرورت سے زیادہ کام کر کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار مقررہ حد سے بڑھا دیتی ہے۔ یہ مقدار بڑھنے سے کولیسٹرول خون کی نالیوں کی اندرونی تہوں میں جمع ہو جاتا ہے اور کولیسٹرول کے ذخیرے یعنی کہ پلیکس بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کی گردش میں کمی واقع ہو جاتی ہے یا خون کی نالیاں بالکل بند ہو جاتی ہیں اور مختلف اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کولیسٹرول غذا کی کن کن اشیاء میں پایا جاتا ہے۔ کولیسٹرول خاص طور پر جانوروں سے حاصل شدہ غذا میں پایا جاتا ہے، جس میں بیف اور مٹن، جس کو اردو میں چھوٹے یا بڑے کا گوشت کہتے ہیں، انڈے کی زردی، ڈیری کی مختلف پروڈکٹس یعنی کہ دودھ، دہی، مکھن اور پنیر۔ اس کے ساتھ ساتھ گردہ، کلیجی اور مغز وغیرہ میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے، اور مرغی اور مچھلی کے گوشت جس کو وائٹ میٹ بھی کہتے ہیں، اس میں کولیسٹرول کی مقدار نسبتاً بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نباتات یعنی کہ آرگینک خوراک جو ہوتی ہے، مثلا پھل، سبزیاں، دالیں اور میوہ جات میں کولیسٹرول کافی کم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کولیسٹرول کے بارے میں کافی معلومات ملی ہوں گی اور آپ کی کولیسٹرول کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کولیسٹرول کی مختلف اقسام کیا ہیں، ان میں سے اچھا اور برا کولیسٹرول کون سا ہے، وہ کیسے بڑھتا ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا آپ کو اس ویڈیو سے کوئی معلومات ملی ہیں کہ نہیں۔ شکریہ۔